من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنزلت به الشیاطین، اور شیاطین ایسی مقدس کتاب کو لے کر نہیں اترتے، وما ينبغی لهم وما يستطيعون، اور نہ تو وہ اس قابل ہیں اور نہ ہی وہ اس پر قادر ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی 210 اور 211 اور 212 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں بات آ رہی تھی کہ کفار مکہ اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانی کلام ہے، شیطانی کلام ہے۔ مختلف اقوال وہ لوگوں کے تھے، تو اس کو بہترین دلائل کے ساتھ بھرپور انداز میں بات سمجھا دی گئی کہ یہ کلام رب العالمین کا ہے، کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ دلائل دے کر اس بات کو سمجھایا گیا تھا۔ اب یہاں پر اسی کو جو ہے نفی کرتے ہوئے اس بات کو ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ شیطان کا کلام ہے اور شیطان اس کو لے کر آئے ہیں۔ ایسی مقدس کتاب کو شیطان لے کر نہیں آ سکتے۔ وما ينبغی لهم وما يستطيعون، اور نہ وہ اس قابل ہی ہیں، نہ ان میں اس کی طاقت ہے نہ استطاعت ہے، یعنی وہ ایسے کلام کو لے کر نہیں آتے۔ ایسے دانشمندانہ کلام، ایسے روحانی کلام کو کیسے لا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین کہا۔ سورہ تکویر 12:30 میں اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ کلام نے ایک بزرگ فرشتے کا کہا ہوا کلام ہے، یعنی جبرائیل امین کا۔ جبرائیل امین ذریعہ تھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وحی کو لانے کے لیے، تو وحی لا کر وہ آ کر پڑھ کر سناتے تھے۔ تو یہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین کہا، وہ بڑے قوت والے اور عرش والے مالک کے پاس بڑے ہی بلند مرتبہ، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور جن کی اطاعت کی جاتی ہے آسمانوں میں، امین ہے وہ، یعنی وہ فرشتہ لے کر آیا ہے اس کلام کو۔ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام شیطان کا نہیں ہو سکتا، اور وہ بزرگ فرشتہ ہے جو اللہ کے پاس بڑی ہی قوت والا اور بڑی ہی جو ہے بلند مرتبے کا، اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ بات کر کے اس ڈاؤٹ کو جو ہے کلیئر کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ شیطانی کلام نہیں ہو سکتا۔ انہم عن السمع لمعزولون، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیاطین اس کو لے کر آتے ہیں، نہیں، وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھ دیے گئے ہیں، وہ تو اس کام پر قادر نہیں ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو معبود مستعان سمجھ کر مدد کے لیے نہ پکارو، ورنہ تم بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اصل میں امت کو دکھلانا مقصود ہے کہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت پکارو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ پکارے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور نہ یہ بات ممکن تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں، کیونکہ آپ کو معصوم ہیں، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ امت کو بتانا ہے کہ دیکھو ایسی شخصیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے محبوب شخصیت، اگر یہ بھی اللہ کے بالفرض محال اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں گے، کسی اور کو شریک کریں گے، تو وہ بھی بچ نہیں پائیں گے، ان کو بھی سزا ہوگی۔ تو پھر ہمارا اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اور تم اگر جو ہے کس شمار میں آتے ہیں؟ اگر اس قسم کا کام کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کریں گے اللہ کی وحدانیت میں، انہیں اللہ کے ساتھ، تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکتے، یہ بتانا مقصود ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قرابت داروں کو بھی ڈراتے رہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے کہتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں کو بھی ڈرائیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کو ڈرانے والے، ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ تو ہادی ہیں اور بشیر ہیں اور رہبر اور رہنما ہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو پھر صرف خاندان اور قرابت داروں کا کیا معاملہ ہے؟ تو خاندان اور قرابت داروں کا اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کو مستحکم کرنے کے لیے قریب ترین لوگوں کو پہلے جوڑنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان اور قبیلے والے اور قریب رہنے والے قریبی رشتہ دار، اگر آپ ان کو بات اچھی طریقے سے سمجھا دیں گے
گے تو پھر وہ اگر آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو وہ تحریک زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ تحریک کی بنیادیں یعنی حق اور صداقت پہ ہوتی ہیں، اور جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آدمی کو جانتے ہیں اور اس کی صداقت سے واقف ہوتے ہیں، اس کے کردار سے واقف ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک مضبوط جماعت جو ہے بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے قریب ترین رشتہ دار مل کر وہ تحریک کو زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک حق قریبی لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر اچھی اور خیر کی ہو تو وہ لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بہت سے پہلو اس میں ہیں، حکمت کے پہلو، اس لیے یہ بات بتائی گئی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا بھی کہا ایک مقام پر سورہ تحریم میں کہ آپ جو ہے ڈرو اللہ سے اور جو ہے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ایک انسان کو جو ہے اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری اس کے پر ڈالی جا رہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے خود ڈرو، خود رک جاؤ برے کام کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے، اور پھر تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے اہل و عیال کی تمہارے اوپر، یعنی ہر فرد کی ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ہے، خاندان کی، کہ وہ دوسروں کو جو ہے جگائے اور بتائے اور جو ہے اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے رکھے اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائے، گناہ کے کام کرنے سے ان کو روکنے کی کوشش کرے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے جو ہے شروع کرنا چاہیے، اہل و عیال سے پہلے گھر سے جو ہے تبلیغ اور دعوت اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے خاندان اور قبیلے اور کنبے والوں میں، اور پھر دیگر دوسرے دوست اور جان پہچان والوں میں، ایسے اس طریقے سے جو ہے آگے بڑھانا چاہیے کام کو، ورنہ جو ہے یہ ہوگا کہ قریب ترین لوگ تو غافل رہیں گے اور دور کے لوگوں کے سامنے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام پیش کر رہے ہیں تو ماحول نہیں بن پائے گا۔ دیکھیے کہ کوئی گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر گناہ سے بچ جائے اور نیکی کا کام کرنا شروع کر دے تو اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر ماحول صحیح نہ ہو۔ اگر ماحول صحیح ہوگا، گھر میں لوگ نمازی ہیں تو آپ کو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اگر سارے لوگ بے نمازی ہیں تو آپ ایک نماز شروع کی ہیں لیکن وہ کب تک قائم رہ سکتے ہیں آپ؟ جب تک کہ جو ہے وہ لوگ ساتھ نہ دیں آپ کا۔ سارے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو سب مل کر نماز پڑھیں گے، سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو اٹھائیں گے۔ گناہ کے کاموں سے اگر ایک بچ جائے گا تو وہ چلنے والا نہیں ہے، قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ سب لوگ گناہ سے بچ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس پہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکتے ہیں اور زیادہ اچھی طریقے سے اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو جو ہے اس بات سے واقف کرانا اور پھر اپنے حکم قبیلے والوں کو جو ہے اس سے واقف کرانا چاہیے۔ یہ حکم دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے امت کو بتایا گیا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کام کرنا۔ جب یہ حکم دیا گیا تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا کہہ کر۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں جو ہے اگر کوئی دشمن جو ہے حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو اس قسم کے جو ہے نعرے لگائے جاتے تھے کہ خبردار کرنے کے لیے، تو سب قبیلے والے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو پکار کر کہا، ایک ایک قبیلے والے کو، یعنی مکے کے جو ہے قریش کے لوگوں کو فلاں فلاں کہہ کر جو ہے بلایا اور کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ میں اگر یہ تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتا ہے؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں، آپ کی صداقت اور جو ہے سچائی کو ہم جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم اللہ کے جو پیغام میں پہنچا رہا ہوں اس کو اگر نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں جو ہے ہلاکت اور عذاب سے جو ہے ڈراتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہے آپ خاموش ہو گئے۔ تو ابی لہب جو تھا اس نے کہا کہ تبا لکا اما دعوتنا الا لہذا، یعنی ہلاک ہو تو، کیا کہ اس لیے تو نے اپنے ہمیں یہاں پر بلایا تھا؟ یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ تو اسی وقت جو ہے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ صورت نازل ہوئی کہ ہلاک وہی ہوا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اس کا مال اور اس کی جو دیگر چیزیں تھیں اس کی کچھ بھی کام نہیں آ سکی۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے یہ عذاب نازل کر دیا اسی وقت، اور یہ بد دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جو بات کی تھی، جو بد تہذیبی کی تھی، جو گستاخی کی تھی، اس کا جواب فوراً دے دیا گیا اور اسی صورت میں اس کو بتا دیا گیا کہ آئندہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان میں سے جو لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں ان سے نرم دلی سے پیش آتے رہیے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، حلقہ ایمان میں جو ہے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ انتہائی ہمدردی کا رویہ اختیار کیجیے، انتہائی نرمی اور شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ کیجیے، اور ان کے ساتھ ان کے پاس اپنے بازوؤں کو جھکا دیجیے شفقت کے ساتھ۔ اتنا کیسا بہترین حکم مومنین کے لیے اللہ مومنین کی شان میں جو ہے نازل فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بازو جو ہے رحمت کے بازو ان کے سامنے جھکا دیجیے، یعنی جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، جو آپ کی بات مان رہے ہیں اور آپ کی بات پر آپ مان کر ایمان لا رہے ہیں، ان کے ساتھ بے انتہا محبت کا مظاہرہ کیجیے اور شفقت ان کے ساتھ کیجیے اور محبت کا مظاہرہ ان کے ساتھ کیجیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں، یعنی اس کے باوجود بھی وہ بات اگر نہیں مانتے ہیں، آپ کے سمجھانے کے باوجود منہ موڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، تو پھر آپ اعلان کر دیجئے، اظہار برات کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کام کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو بری الذمہ ہوں، میں نے پیغام پہنچا دیا اور تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس صاحب قدرت قادر مطلق پر بھروسہ کیجیے جو ایمان لانے والوں پر نہایت ہی شفیق بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لیجیے، آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا، اللہ کا جو پیغام پہنچانا تھا، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری آپ نے پوری کر دی، آپ نے حجت پوری کر دی، اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اٹھتے بیٹھتے دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا نمازیوں کے ساتھ سجدے میں اٹھنا اور بیٹھنا نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے احوال سے واقف ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے احوال سے واقف ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جب نماز میں ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں، آپ جب قیام میں ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں، آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں، آپ جب تہجد ادا فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں، آپ جب لوگوں میں ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں، آپ تنہا ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں، ہمیشہ ہم آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہیں، یعنی ساری باتوں کو سننے والا اور ساری باتوں کو جاننے والا۔ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس عارضی طور پر کچھ جو ہے صفتیں یہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سمیع نہیں ہو سکتے، عبد السمیع ہوں گے اور عبد العلیم ہوں گے۔ سمیع تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور علیم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔